تم مجھے محمود آباد اور منظور کالونی کے بس روٹ سمجھانے کی کوشش نہ کرو سلمہ، ریحان نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ سیدھے اور واضح الفاظ میں میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا سوال؟ سلمہ نے حیرت بھری نظر سے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان اس کی ڈھٹائی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم ضبط کے بندھن کو مضبوطی سے تھامے تھامے اس نے اپنے سوال کو دہرایا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم دونوں محمود آباد صفدر کے پاس کیا لینے جاتی ہو؟ اچھا، تو یہ صفدر محمود آباد میں رہتا ہے؟ سلمہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، ریحان نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، سلمہ نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میں کسی صفدر کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی ایسے شخص سے ملنے محمود آباد گئی ہوں۔ میں خالی خولی بات نہیں کر رہا سلمہ، ریحان نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ، سلمہ تڑک کر بولی۔ سب سے بڑا ثبوت تو میں ہوں۔ تم؟ ہاں میں، ریحان نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ہمیں محمود آباد کسی صفدر کے پاس جاتے دیکھا ہے؟ سلمہ نے ڈھٹائی کی آخری منزل کو چھوتے ہوئے سوال کیا۔ ایسا ہی سمجھ لو، ریحان نے مستحکم لہجے میں کہا۔ پھر تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ، سلمہ نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کسی اچھے اور تجربے کار آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنی نظر ٹیسٹ کرواؤ۔ سلمہ کے ان زہریلے الفاظ کے بعد ریحان کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے بعد ان میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے تلخ اور ترش جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ ہر کوئی دوسرے کو چت اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فساد کا انجام ریحان کے ان مصلحت کوش الفاظ پر ہوا۔ بس میں تم لوگوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر اب بھی تمہیں عقل نہ آئی تو میرے پاس صرف 2 آپشنز رہ جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ نمبر 1، میں گھر سے نکلتے وقت تم دونوں کو اندر بند کر کے باہر سے گیٹ پر تالا ڈال کر جاؤں۔ نمبر 2، میں تم لوگوں کو اپنی زندگی اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ اور اگر ان آپشنز کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو پتہ ہے میں ان میں سے کون سا آپشن منتخب کروں گا؟ شاہدہ اور سلمہ نے بیک وقت متذبذب نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا، تاہم ان میں سے کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ریحان نے فیصلہ کن اور ٹھوس لہجے میں کہا، سیکنڈ آپشن۔ وہ دونوں بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس کے چند روز کے بعد ہی وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کے نتیجے میں ریحان عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا اور میں اس کا کیس لڑنے کی تیاری میں مصروف تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے جزائے سزا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ بمائے ملزم ریحان کی درخواست ضمانت دائر کر دیا۔ جج نے حیرت بھری نظر سے میری جانب دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، اس کیس میں آپ وکیل صفائی ہیں نا؟ یس یور آنر، میں نے سر کی اثباتی جنبش سے شائستہ انداز میں جواب دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج کے حکم پر عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہے۔ کسی گہری سازش کے تحت اس بیچارے کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ ملزم بے گناہ ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ ملزم کی بہن مسز سفیان شخصی ضمانت کا بندوبست نہیں کر سکی تھی۔ البتہ ذاتی مچلکے پر ضمانت کے قانونی انتظامات کے لیے پوری طرح لیس ہو کر وہ آج عدالت پہنچی تھی۔ وکیل استغاثہ میرے خاموش ہوتے ہی متحرک ہو گیا۔ یور آنر، ملزم نے جس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اس سے اس کی ساری پارسائی اور معزز پن کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے معاندانہ انداز میں میرے موکل کی طرف دیکھا، پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز میں بولا، یہ شخص سخت سے سخت ترین سزا کا مستحق ہے جناب عالی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی ڈیئر کونسلر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے کسی گھناؤنے جرم کا ذکر کیا ہے۔ آپ مجھے اس فعل کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کمال ہے،
اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے موکل کو کس سنگین جرم کے الزام میں عدالت تک لایا گیا ہے؟ فرض کر لیں کہ نہیں پتا، میں نے سادگی سے کہا۔ آپ کی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ اپنا یہ شوق بعد میں کسی وقت پورا کر سکتے ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال میرے سوال کا جواب دیں۔ ملزم نے جس سنگین فعل کا ارتکاب کیا ہے، وکیل استغاثہ نے ان الفاظ کے ساتھ میرے سوال کے جواب میں تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، میرے فاضل دوست، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ زیر سماعت کیس حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کے تحت آتا ہے؟ لگتا ہے آپ نے اس کیس کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا اور بغیر کسی تیاری کے ہی عدالت پہنچ گئے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ اگر آپ نے کیس فائل کو اچھی طرح دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہوتی تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہاں سب کچھ درج ہے۔ یقیناً درج ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، پھر امداد طلب نظروں سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اس سوال کا کوئی خاص مقصد؟ جی ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنایا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ دفعہ 6 کا کیس ہے۔ آر یو شور؟ یس آئی ایم، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ دفعہ 6 زنا بالجبر کے ذیل میں لگائی جاتی ہے اور دفعہ 4 زنا بالارادہ کے ذیل میں۔ اتنی اہم معلومات باہم پہنچانے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وکیل استغاثہ متعجب نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے معلومات کے حوالے سے اس کی تعریف کی تھی یا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک اور سوال کر ڈالا، اب لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ حدود آرڈیننس کی مذکورہ متعلقہ دفعہ کے بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ اس آرڈیننس کی بابت قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر اللہ کے معاملے میں ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد سوائے زانیہ عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور زانیہ عورت سوائے زانی مرد یا مشرک کے نکاح نہیں کرے گی، اور ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایک روایت کے مطابق اگر کوئی کنواری عورت کنوارے مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ درست، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ آپ نے جن قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ النور کا بیان ہے، اور آپ کی آخر الذکر پیش کردہ روایت مشکات شریف سے ہے۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، لیکن زیر سماعت کیس میں ملزم ریحان نے ایک ظالم کا کردار ادا کیا ہے۔ ملزم کے ظالمانہ اور جابرانہ فعل میں شاہدہ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شاہدہ مظلوم ہے، اس ظلم کی سزا صرف اور صرف ملزم کو ملنی چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا معزز عدالت کا کام ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، یہ بتائیں کہ قرآنی بیان میں ترمیم کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے وضاحت سے کہا، آپ نے سورہ النور کے حوالے سے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے جہاں سزا کا ذکر کیا ہے، وہاں سے ایک نہایت ہی اہم نقطہ تو آپ نے حذف ہی کر دیا۔ کون سا نقطہ؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، مذکورہ سزا کے بیان کے ساتھ ہی بلکہ اس ہی کے ذیل میں یہ بھی درج ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے کھوجتی ہوئی نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میرے فاضل دوست، میں نے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے میرے موکل کی ضمانت رکوانے کے سلسلے میں آپ نے اس کے جرم کی تفصیل کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس جرم کے وقت آپ جائے وقوع پر موجود تھے، لہٰذا میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک گواہ تو اس جرم کے آپ ہی ہو گئے، آپ کو مزید 3 گواہان کا بندوبست کرنا ہوگا، ایسے گواہان جو بالغ مسلمان مرد ہوں،
جن سے متعلق معزز عدالت کو تزکیہ المشہود کی بنا پر پورا اطمینان ہو کہ وہ کبائر سے اجتناب کرنے والے صادق القول ہیں۔ اس کی جب نوبت آئے گی تو دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ جس کے ساتھ مجرمانہ کارروائی ہوئی ہے اس مظلوم کی گواہی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں۔ پھر وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب عالی، ڈیفنس کونسلر غیر ضروری امور کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ عدالتی کارروائی کو نارمل انداز میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ 15-20 منٹ تک ہم دونوں کے درمیان گرم اور نرم مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکام صادر کر دیے۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ اس دن میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اپنے مخصوص دلائل کی مدد سے وکیل استغاثہ کی دیوار میں شگاف ڈالنے کے مترادف تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے راہداری میں میرے ساتھ چلتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں تو توقع کر رہی تھی کہ آپ ریحان کو ضمانت پر رہا کروا لیں گے، لیکن اس کے ادھورے جملے کے جواب میں نے کہا، ضمانت کے حوالے سے تمام ملزمان کے لواحقین کی توقعات کچھ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ قتل اور حدود کے کیسز میں ملزم کی ضمانت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتی ہے۔ مجھے اس کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ویسے میں مایوس نہیں ہوں بیگ صاحب، آج آپ نے وکیل مخالف کو خوب لتاڑا ہے۔ میں نے مسز سفیان کے آخری جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، آپ کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج پہلی پیشی تھی، اس حوالے سے کیس پر میری گرفت مضبوط ہے، اور اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو مجھے پورا یقین ہے یہ کیس ہم جیت کر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ٹھوس انداز میں بولی، بیگ صاحب، میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔ 2-3 چھوٹے موٹے کاموں کے علاوہ آپ کو ایک اہم کام بھی کرنا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اس اہم کام کا تعلق سلمہ کے پہلے شوہر اور شاہدہ کے باپ قادر سے ہے۔ مجھے اس شخص کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ کس قسم کی معلومات؟ مسز سفیان نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مثلاً یہ کہ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کس قسم کا شخص ہے؟ سلمان نے اسے چھٹکارا حاصل کیا تھا یا قادر نے اس عورت سے جان چھڑائی تھی؟ ابھی تک تو ہمارے سامنے سلمہ کا بیان ہے، جس کی روشنی میں قادر ایک آوارہ اور بدگماش شخص تھا۔ عین ممکن ہے وہ ریحان کی طرح کوئی شریف آدمی ہو اور اس نے سلمہ کے کرتوت دیکھتے ہوئے اس سے جان چھڑائی ہو۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے نہایت ہی اہم نکتے کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ میں قادر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ قادر سے ملاقات بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اگر اتنا بھی معلوم کر لیں کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، اس سے کیسے ملاقات ممکن ہے، تو باقی کے معاملات میں خود نمٹا لوں گا۔ میں بہت جلد آپ کو اس سلسلے میں کوئی خوشخبری سناؤں گی، مسز سفیان نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نے اسے مزید 2-3 باتوں کے حوالے سے چند اہم ہدایات دیں، پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ میں پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے مظلوم شاہدہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حدود آرڈیننس کے کیسز، چاہے وہ جھوٹے ہوں یا سچے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بلکہ اگر انہیں حساس نوعیت کے کیسز کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ نازک پوزیشن مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بننے والی عورت کی ہوتی ہے۔ وکیل مخالف اس سے ایسے خطرناک سوال کرتا ہے کہ جنہیں سن کر مردوں کو بھی پسینہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کے کیسز میں سے 80% کیس تو رجسٹر ہی نہیں کروائے جاتے۔ اکثر والدین اور خود مظلوم اس عدالتی کارروائی کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہی سوچ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، رہی صحیح عزت کا جنازہ نکالنے سے بھی کیا فائدہ۔ مظلوم شاہدہ کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اس کیس کو مضبوطی بخشنے کے بعد مخصوص نوعیت کے سوالات کرنے کے بعد اپنی جرح موقوف کر دی۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد شاہدہ والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔
میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر مظلوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی ذرا سوچ کر بتائیں کہ جس روز آپ کا بیان کردہ واقعہ پیش آیا اس دن کیا تاریخ تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، 30 اپریل، یعنی ماہ اپریل کی آخری تاریخ۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آئندہ روز ماہ مئی شروع ہو گیا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاہدہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ 30 اپریل کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پیش آیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ میں رپورٹ کے الفاظ سے اتفاق کرتی ہوں۔ وقوعہ کے روز آپ کے اور ملزم کے علاوہ گھر میں اور کون موجود تھا؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری والدہ؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ وہ خالہ سے ملنے گئی ہوئی تھیں۔ کون سی خالہ سے ملنے؟ خالہ فریدہ سے، اس نے بتایا، جو منظور کالونی میں رہتی ہیں۔ رات کے 11 بجے تمہاری والدہ گرین ٹاؤن سے منظور کالونی کیا لینے گئی تھی؟ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ کیا وہاں منظور کالونی میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ وہ رات کو وہاں نہیں گئی تھی۔ پھر؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ امی کوئی 4 بجے سپہر کو گھر سے نکلی تھی، اس نے جواب دیا، اور کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی اور واقعات کے مطابق تمہاری والدہ اس وقت واپس آئی تھی جب گھر کے اندر یہ سانحہ چل رہا تھا، کوئی 11-11:30 بجے۔ میں نے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ تمہارا ستیلا باپ یعنی اس کیس کا ملزم ریحان وقوعہ کے روز کتنے بجے گھر آیا تھا؟ لگ بھگ 9 بجے۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت گھر آیا کرتا تھا؟ جی، کم و بیش اسی وقت۔ جب تمہارا ستیلا باپ گھر پہنچا تو گھر میں تم اکیلی تھی کیا؟ جی ہاں، اکیلی تھی۔ ملزم نے تمہاری والدہ کے بارے میں پوچھا تو ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں پوچھا تھا، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ چند روز پہلے امی اور انکل میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ انکل سے اس کی مراد ستیلا باپ یعنی اس کیس کا ملزم ریحان تھا۔ ان دونوں میں بات چیت بند تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ تم اس جھگڑے کا ذکر تو نہیں کر رہی ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، جس کے اختتام پر ریحان نے کہا تھا کہ اگر آپ ماں بیٹی نہیں سدھری تو اس کے پاس صرف 2 آپشنز ہی رہ جائیں گے۔ جی وکیل صاحب، میں اسی جھگڑے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ ماں بیٹی کے لیے ملزم کے پاس کون سے 2 آپشنز تھے؟ انکل نے کہا تھا کہ یا تو وہ گھر سے نکلتے وقت ہمیں گھر میں تالا بند کر کے جایا کریں گے یا پھر وہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ اتنی سخت سزا؟ میں نے کندھے اچکائے۔ آپ لوگوں نے ایسا کون سا سنگین جرم کر ڈالا تھا جو ملزم نے اتنے خطرناک آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی؟ یہ تو آپ انکل ہی سے پوچھیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تمہارے انکل سے تمہارے سامنے ہی میں بہت کچھ پوچھوں گا، مگر اس کی باری آنے پر۔ میں نے کہا، فی الحال تم معزز عدالت کو یہ بتاؤ کہ ملزم نے تم ماں بیٹی کو کس بات کے لیے سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے کہا تھا؟ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ پھر کیا تھا؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ناگواری سے ملزم کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ اسے انکل کی گندی ذہنیت سمجھ لیں۔ فرض کرو کہ میں نے وہی سمجھ لیا جو تم کہہ رہی ہو، لیکن تمہارے سمجھانے اور میرے سمجھ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، تمہیں معزز عدالت کے سامنے اپنے انکل یعنی اس کیس کے ملزم کی گندی ذہنیت کی وضاحت کرنا ہوگی۔ شاہدہ نے کن اکھیوں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسا وہ وکیل موصوف سے مدد کی طلبگار ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ کی زبان میں جنبش پیدا ہوتی، میں نے جلدی سے کہا، شاہدہ بی بی، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ملزم نے کس حوالے سے آپ کو سدھرنے اور سنبھلنے کی تاکید کی تھی۔ آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خرابی یا برائی تھی؟ ہم میں کوئی خرابی یا برائی نہیں تھی، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ محلے والوں نے انکل کو ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ کیا خلاف کر دیا تھا؟ انکل ہمیں بد کردار سمجھنے لگے تھے۔ محلے والوں کو آپ ماں بیٹی سے ایسی کون سی دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ آپ لوگوں کے کردار کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے تھے؟ یہ تو آپ انہی سے جا کر پوچھیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، محلے والوں کو بھی عدالت میں بلا کر پوچھ گچھ کی جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تو؟ وہ منتظر نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کہ اب میں کون سا سوال کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، شاہدہ بی بی، اس کیس کے ملزم یعنی تمہارے انکل یا ستیلے باپ ریحان کے ساتھ تم لوگ کب سے رہ رہے تھے؟ جب سے امی نے انکل سے شادی کی تھی۔ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا۔
تمہاری امی سلمہ اور ریحان کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد جواب دیا، اس شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ملزم اور تمہاری امی، بلکہ تم ماں بیٹی اور ملزم کے درمیان وہ جھگڑا کب ہوا تھا جس میں ملزم نے 2 آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی؟ یہ تو چند روز پہلے کی بات ہے، شاہدہ نے جواب دیا۔ یعنی اس جھگڑے سے پہلے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا؟ ہاں نہیں، وہ الجھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ بی بی، وکیل صاحب کے سوال کا ایک جواب دو۔ جج نے مظلوم شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں یا نہ؟ جی، شاہدہ نے گردن کو اثباتی جنبش دی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی میرا مطلب یہ تھا کہ چند ماہ پہلے بھی انکل نے ہمیں کھری کھری سنائی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب انکل کو ہمارے کردار پر شک ہوا تھا۔ یہ لگ بھگ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 3-4 ماہ پہلے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ سے گھر کی فضا میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی؟ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے سب امن و امان تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ پچھلے 2.5 سال میں ملزم آپ ماں بیٹی کے کردار سے پوری طرح مطمئن تھا۔ میں نے کہا، وہ سلمہ کو ایک وفادار بیوی اور تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا؟ جی ہاں۔ شاہدہ بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے یہ کہا ہے کہ ملزم کی گندی سوچ کے نتیجے میں اس نے تم ماں بیٹی کے کردار کو نشانہ بنایا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کی گندی سوچ کا سبب محلے والوں کا اسے تم ماں بیٹی کے خلاف بھرنا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ محلے والوں کو آپ ماں بیٹی سے کیا دشمنی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ جب تک ملزم کو آپ دونوں کے کردار کے حوالے سے شک نہیں ہوا تھا، اس کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ نارمل تھا اور زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ شاہدہ بی بی، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم تمہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب سے انہیں شک ہوا تھا کہ ہم ماں بیٹی کا کردار صاف نہیں، شاہدہ نے جواب دیا۔ امی تو ان کی بیوی تھی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ جس انداز میں مجھے دیکھتے تھے اسے شریفانہ یا بزرگانہ انداز بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایک شیطان کی نظر تھی۔ تمہارا مطلب ہے ملزم تمہارے لیے بری نیت رکھتا تھا؟ میں نے کہا، اور تم نے وکیل استغاثہ کی جراح کے جواب میں اس امر کی وضاحت بھی کی ہے کہ تمہارے لیے ملزم کی نیت میں فطور پیدا ہو چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے اپنی گندی ذہنیت پر عمل کر ڈالا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ 5-6 ماہ تک انتظار کرنا ملزم کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا اس سے پہلے اسے موقع نہیں ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے انہیں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا موقع نہیں ملا تھا، شاہدہ نے جواب دیا۔ تم نے ملزم کی بدنیتی کو 5-6 ماہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا؟ میں نے جراح کے سلسلے کو رفتہ رفتہ سمیٹتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی امی کو اس بارے میں بتا دیا تھا؟ جی ہاں، بتا دیا تھا۔ یعنی سلمہ اس بات سے واقف تھی کہ ملزم تمہارے لیے اپنے دل میں کسی قسم کے گندے جذبات رکھتا تھا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جی، امی کو ایک ایک بات کا پتہ تھا۔ پھر بھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سلمہ تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن سے ملنے منظور کالونی چلی گئی تھی، کیوں؟ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، پھر جواب دیا، امی مجھے یہی بتا کر گئی تھی کہ وہ 7 یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی اور انکل کو اپنی شیطانیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتنا کہہ کر شاہدہ نے گردن جھکا لی۔ میں سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھنے لگا، شاہدہ بی بی، تمہارے اصل یعنی سگے باپ کا کیا نام ہے؟ غلام قادر، اس نے جواب دیا۔ پھر ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ میں نے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ تمہیں غلام قادر سے بچھڑے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 23.5 سال۔ اس کا مطلب ہے جب تم غلام قادر سے جدا ہوئیں تو اس وقت تمہاری عمر کم و بیش 18.5 سال تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی آپ کا اندازہ درست ہے، 18-18.5 سال اچھی خاصی عمر ہوتی ہے۔ میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے باپ غلام قادر کی شکل تو اچھی طرح یاد ہوگی؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے۔
اگر تمہیں غلام قادر کی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بآسانی پہچان لوگی نا؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں جو کیس زیر سماعت ہے اس کا مظلوم شاہدہ کے باپ غلام قادر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ڈیفنس کونسلر غیر ضروری باتوں میں الجھ کر ایک طرف معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ سیدھی سادی مظلوم شاہدہ کو ہراساں کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لہٰذا وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کروں گا کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، وکیل استغاثہ کے اعتراض پر جج نے مجھ سے پوچھا، شاہدہ بی بی کے باپ غلام قادر کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب اعلیٰ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مناسب وقت آنے پر میں یہ تعلق ثابت کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ مناسب وقت اگلی پیشی ہی ہو، میں نے جواب دیا۔